معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے حصول سعادت کے لیے ہم اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے نبی، سارے نبیوں کے سردار، آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کہ بعثت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے امیوں میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں گے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے دلوں کا تزکیہ کریں گے۔ جب اللہ کی قرآن کی آیتیں سن کر تمہارا دل صاف شفاف ہو جائے گا، پھر وہی نبی تمہیں حکمت کی باتیں سنائیں گے، حکمت کی باتیں سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر رسول کی بعثت کا مقصد قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ کوئی بھی انسان جب تک قرآن سے قریب نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت صرف لفظوں میں نہیں، دل میں نہیں اتارے گا، اس کے دل کا تزکیہ نہیں ہوگا، دل صاف شفاف نہیں ہوگا، دل گدلا ہی رہ جائے گا، گندا رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دلوں کی صفائی کی خاطر قرآن کی تلاوت فہم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے انسانوں کے ساتھ نہایت حسن و سلوک کے ساتھ زندگی گزاری، اور ایمان والوں کو، پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم اس دنیا میں درگزر کرو گے
لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تمہیں درگزر فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تیت و تسلیم کی پوری زندگی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم اس دنیا میں لوگوں کو درگزر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تمہیں درگزر کرے گا۔ بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تیت و تسلیم کو رب تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ اے نبی مکرم، اے میرے محبوب، اے پیارے نبی، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں، خذ العفو، درگزر کرنا اختیار کریں، بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تیت و تسلیم کو جاہلوں سے کنارہ کش ہونے اور نیکی کا حکم دینے کا جہاں حکم دیا وہی ارشاد فرمایا کہ درگزر کرنا اختیار فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں بھی لوگوں کو درگزر کرنے کی توفیق مل جائے۔ چونکہ ہمارا معاملہ آج لوگوں سے ہوتا ہے اور کوئی بات ہمیں کسی کی ناگوار گزرے تو ہمارے دل میں اس کے تعلق سے حسد، بغض، کینہ، دشمنی، عداوت، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں درگزر کرنے کا مادہ ختم ہو گیا ہے، ہم معاف کرنا بھول گئے ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ لوگوں کو اگر اس دنیا میں ہم معاف کریں گے تو اللہ ہم آخرت میں معاف کریں گے۔ آپ دیکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تیت و تسلیم کی زندگی کو ملاحظہ کریں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو درگزر کرنے کی تعلیم کی اور آپ خود درگزر کیا کرتے تھے۔ ایک روایت متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں کی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سے مروی ہے، ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کانی انظر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبی من الانبیاء ضربہ قومہ فاتموہ وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اسی حالت میں دیکھتا ہوں جس حالت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انبیاء کی بتائی، جو حالت انبیاء کی بتائی ہے کہ نبیوں کو ان کی قوم مارتی، اس قدر مارتی کہ لہو لہان کر دیتی۔ نبی اپنے چہرے کے خون کو پوچھتے اور اللہ سے یوں دعا گو ہوتے اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم کو معاف کر دے، انہم لا یعلمون، کہ میری قوم مجھے پہچان نہیں رہی ہے۔ تو جس طرح انبیاء کا سلسلہ چلا آیا ہے کہ ان کی قوموں نے ان کو ستایا، مارا، لہو لہان کیا، چہروں کو خون آلود کر دیا، مگر نبی خون پوچھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لقومی، اللہم اغفر لقومی، اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہم لا یعلمون، مجھے نہیں پہچان رہے ہیں۔ یہی انبیاء کی سیرت رہی ہے، اور حضرت عبداللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نبی کو بھی اسی سیرت پر پا رہا ہوں، اسی حالت میں پا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونے ہیں۔ رسول اللہ کی پوری زندگی جو ہے حضرت عبداللہ بتا رہے ہیں کہ درگزر لوگوں کو معاف کرنے میں گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق دے۔ یقیناً اگر آپ اس دنیا میں درگزر کرنا اختیار کریں گے، معاف کرنا، لوگوں کو معاف کرنا اختیار کریں گے تو اللہ ہم آخرت میں ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ذرا ان جگر والوں کا حال تو دیکھیں جنہیں یہ امید یقین کے ساتھ پکا یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو یہاں معاف کریں گے تو اللہ ہمیں آخرت میں معاف کرے گا، ان کا عمل ملاحظہ کریں۔ دو روایت اس تعلق سے میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان نیک بندوں، ان صالح بندوں کی جو حالات زندگی ہیں، اے اللہ اس کو سن کر ہمیں اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق دے دے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بلکہ بخاری میں بھی ہے، متفق علیہ کہہ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان الرجل یداعی الناس فکان یقول لفتاه اذا اتیت موسرا فتجاوز عنه لعل اللہ ان یتجاوز عنا قال فلقی اللہ فتجاوز عنه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے خادم کو یہ کہہ رکھا تھا، اپنے خادم سے، کہ جب تم جو قرض کی ادائیگی کے لیے کسی تنگ دست کے پاس جاؤ تو اسے درگزر کرنا، اسے درگزر کر دینا، اس امید پر کہ اللہ آخرت میں ہمیں درگزر فرما دے۔ روایت میں ہے کہ فَلَقِيَ اللَّهُ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ، جب اس کا وصال ہوا تو وہ انتقال کر گیا اور اس کی ملاقات رب سے ہوئی، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے درگزر کر دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے درگزر کرنے والے کی ایک حالت بتائی، اور ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی حالت کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے اندر بھی عفو درگزر کی صفت پیدا کرنے کے اللہ توفیق دے دے۔ اس تعلق سے ایک اور بڑی پیاری روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جسے امام مسلم نے روایت کیا اور امام احمد نے بھی۔ قال اوتی اللہ بعبد من عباده اتاه الله مالا فقال له ماذا علمت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنزل المعسر فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ لایا گیا، ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا تھا، مال و دولت کی نعمت سے نوازا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا ماذا علمت فی الدنیا، تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ راوی کہتے ہیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے کوئی بات، لوگوں کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، مگر پھر بھی پوچھ رہا اللہ ماذا علمت فی الدنیا، تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے قال یا ربی آتیتنی مالکا، اے میرے رب تو نے مجھے مال دیا تھا، فَكُنْتُ أُبَايعُ النَّاسِ، تو میں اسے لوگوں سے مالی معاملات کرتا تھا، مال کا لین دین کرتا تھا، تو میں جو مالدار ہیں ان کو مہلت دیتا تھا، لوگوں سے مال کا لین دین کرتا تھا، مالداروں کو میں مہلت دیتا تھا، اور جو تنگ دست ہیں وَأُنزِرُ الْمُعْسِرِ، مالداروں کے لیے میں آسانی مہیا کرتا تھا، أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، مالداروں سے میں آسانی کا معاملہ رکھتا تھا، نرمی کرتا تھا، اور جو تنگدست ہوتے، مفلس ہوتے تو ان کو میں مہلت دے دیتا تھا۔ فقال اللہ تعالی انا احق بذا منکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے زیادہ اس کا تو میں حقدار ہوں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا فتجاوزوا عن عبدی، میرے بندے کو درگزر کر دو، میرے بندے کو درگزر کر دو۔ اس دو حدیث کو سننے کے بعد ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ اگر ہم اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ہمیں درگزر فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی لوگوں کو عفو درگزر سے پیش آئے،
اور ہمیں بہترین اسوہ ہمارے سامنے رکھا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کا دامن، اپنے نبی کے نقش قدم، اپنے نبی کی سیرت سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ قرآن مجید میں بے شمار خوبیوں، بے شمار صفات کے حاملین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر صفت انسانوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف پسند لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ بے شمار صفات خوبیوں کے حاملین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب بنایا۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سناؤں، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیچنے میں نرمی کرے، جو بندہ خریدنے میں نرمی کرے اور قرض کی ادائیگی کے وقت نرمی کرے، اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نرمی، عفو، درگزر بڑی پیاری چیز ہے، بڑی پیاری چیز ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو نرمی اختیار کرنے، عفو و درگزر کا سلوک کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب سمح البیع، بیچنے میں نرمی کرنے والے، سمح الشراء، خریدنے میں نرمی کرنے والے، وسمح القضاء، قرض کی ادائیگی، قرض کی تقاضا، ادائیگی کا تقاضا کرنے میں نرمی کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو رب کا محبوب عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ اور ایک روایت، بڑی پیاری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، عفو و درگزر بیکار نہیں جائے گا، آخرت میں بھی اس کا صلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عفو و درگزر اختیار کرنے والے بندے کو رفعت، بلندی، عزت کا مقام عطا کرتا ہے، عزت اضافہ کر دیتا ہے۔ عزت جو ہے کسی کمال، کسی فن، کسی ہنر کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے احکام کا پابند بنائے، تاکہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی عزت والا بنائے اور آخرت میں بھی ہمیں سرخ روئی میسر فرمائے۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے امام مسلم اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد الا رفعه اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں واقع ہوتی۔ صدقہ کرتے رہیں، آپ کے مال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ آپ یوں ہی فطرت کا بھی ملاحظہ کریں، فطرت بھی جو ہے بے شمار چیزوں سے جو ہے صدقہ وصول کرتی ہے۔ آپ پیڑ پودے کو دیکھیں، اگر پیڑ پودوں کی شاخیں کاٹی نہیں جاتی ہیں تو پھر وہ جو ہے آنے والا سال پھل نہیں دیتا ہے۔ کہ ابھی تو ہم لوگ جو ہے پانی پیتے ہیں ہینڈ پائپ سے، اس سے پہلے کنواں استعمال ہوتا تھا۔ اگر ہینڈ پائپ سے پانی نہ نکالا جائے یا کنویں سے پانی نہیں نکالا جائے
تو پھر وہ کنواں گندا ہو جاتا ہے۔ ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے، مدرسے میں جا کے حافظ قرآن بنا یا عالم دین بنا، اور اگر وہ اپنے علم دین کی نشر و اشاعت نہیں کرتا ہے، علم دین کا مطالعہ نہیں کرتا ہے، یا حافظ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، تو وہ بھول جاتا ہے، علم سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، علم اگر ہم علم کی اشاعت کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، تو یادداشت میں بھی پختگی آئے گی، علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ کنویں سے پانی نکالتے رہیں، کنویں کا پانی ہمیشہ میٹھا رہے گا۔ درختوں سے شاخ کاٹتے رہیں، درخت ہر سال پھل دیتا رہے گا۔ جب تک صدقہ نکلتا رہتا ہے، مال میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ جو فرض ہے ہم پر، فرض کی ادائیگی کے بعد نوافل صدقہ خیرات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ معاف کرنے سے، لوگوں کو معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں معاف کرنے کا حکم دیا، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ، نہایت خوبی کے ساتھ معاف کیا کرو، عفو درگزر کا معاملہ اختیار کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عفو درگزر اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ آخرت میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور دنیا میں ہمیں عزت بخشے گا، دنیا میں ہمیں عزت بخشے گا۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، نبی کریم فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رفعت و بلندی عطا کرتا ہے۔ تواضع، خاکساری، درگزر، عفو، یہ سب ایسی خوبیاں ہیں کہ انسان اس کے ذریعہ اپنے آپ کو دنیا میں بھی سنوارتا ہے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوگا، کامیاب کامراں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم غلاموں کو جو عفو درگزر کی تعلیم کی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ دیکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم جو ہے عفو درگزر کی کس طرح تعلیم کر رہے ہیں، ایک انسان کو کس طرح ترغیب کر رہے ہیں کہ عفو درگزر کو کس قدر انسان اختیار کرے، کس طرح اختیار کرے۔ اسے امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم عافو عن الخادم، فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا رسول اللہ کم عافو عن الخادم، فقال کل یوم 70 مرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کم عافو عن الخادم، یا رسول اللہ ہم اپنے خادم کو کب تک معاف کرتے رہیں، کہاں تک معاف کرتے رہیں، کتنا معاف کرتے رہیں۔ فصمت رسول اللہ، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم خاموش رہے۔ ثم قال، پھر اس آنے والے شخص نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کم عافو عن الخادم، یا رسول اللہ ہم خادم سے کہاں تک درگزر کریں۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل یوم 70 مرتن، ہر دن 70 مرتبہ تم معاف کرو، 70 مرتبہ معاف کرو۔ عفو درگزر کی تعلیم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملازم کہ اپنے خادم ایک مرتبہ غلطی کیا معاف کر، 2 مرتبہ غالب انسان ہوتا ہے کہ 5-6 مرتبہ غلطی کیا، معاف کرتے کرتے تو آپ کتنا معاف کریں۔ یہ جملہ محاورہ بھی ہمارا ہے، روزمرہ ہے، بتاؤ کتنا معاف کریں۔ جب دیکھو غلطی کرتے رہتا ہے، جب دیکھو غلطی کرتا رہتا ہے، معاف کرتے کرتے میں تھک گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی تعلیم ملاحظہ کرے۔
اچھا یہ بھی ملاحظہ کریں کہ دین کا حصول کس قدر صحابہ کو عزیز تھا. ایک ایک مسئلے کو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھتے تھے. آج ہمارا حال یہاں بھی ناقص ہو گیا ہے. ہم دینی معاملات کو سیکھنے کا ہمارے اندر جذبہ ہی ختم ہو گیا. ہم اپنی طریقے کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں کہ برابر اتنی غلطی کر رہا ہے, کتنا معاف کرتا ہے, معاف کرتے. اگر یہی ہم کسی نائب رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر, ایسے نائب کی بارگاہ میں حاضر کر کے جو اللہ کی یاد میں اہل ذکر ہو, اللہ کی یاد جن کے دل میں بسی ہو, ان سے پوچھتے ہیں کہ اے نائب رسول بتائیں, میرا خادم, میرا نوکر, میرا ماتحت جو ہے اتنی غلطیاں کرتا رہتا ہے, ہم کس حد تک, کب تک اس معاف درگزر کرتے رہے. تو ضرور وہ نائب رسول ہمیں یہ تعلیم کرتا کہ نبی کا فرمان ہے کل یوم 70 مرتن, کہ ہر دن 70 مرتبہ. یہ عدد جو ہے صرف تعلیم کے لیے ہے, یعنی کثرت معافی اختیار کرو. جتنی زیادہ غلطی کرو تم اتنی زیادہ معافی کرو. تم اس دنیا میں لوگوں کو درگزر کرو گے, اللہ آخرت میں تمہیں درگزر فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحت و تسلیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. صرف نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا جناب. نبی کی تعلیم پر عمل کرنا یہ نبی کی محبت کی علامت ہے. اگر آپ نے نبی کی تعلیم کو سنا اور سن کر انسنا کر دیا تو پتہ یہی چلتا ہے کہ نبی کی تعلیم کا مقام کیا ہے اس کے نزدیک. مگر آپ نے اپنے نبی کی تعلیم کو سن کر غور سے سنا اور اسے عمل کرنے کے لیے تڑپنے لگے, عمل کرتے رہے, تو یہ علامت ہے کہ آپ اپنے نبی کو بہت چاہتے ہیں, اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, نبی کے سچے فرما بردار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے غلامی کا ثبوت دینے کی توفیق بخشے. بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحت و تسلیم کی تعلیم دیکھیں. نبی کریم نے فرمایا جب کوئی معاملہ تمہارا ہو جائے تو میری بارگاہ میں آنے سے پہلے آپس میں تم لوگ معافی تلافی کر لیا کرو, کیونکہ جب تم میرے پاس آ جاؤ گے, حاکم کے پاس آ جاؤ گے, حاکم سے فیصلہ لوگے تو وہ وقت ختم ہو گیا ہوگا. اب حاکم جو ہے جو معاملے کا حکم ہوگا وہ صادر کرے گا. آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو پہلے آپس میں معافی کر لیا کرو. دیکھیں حضرت ابو داؤد کی روایت, نسائی حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدود کے معاملے میں آپس میں ہی معاف کر دیا کرو. اگر بات مجھ تک پہنچ جائے گی تو اس کا جاری کرنا واجب ہو جائے گا. یعنی حاکم تک جب بات پہنچ گئی تو معافی کرنا, درگزر کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب حدود پر حد جاری ہوگی, جو اس کا حکم ہے وہ جاری ہوگا. اس لیے حاکم کے پاس آنے سے پہلے معافی اختیار کر لیا کرو. کس قدر نبی کریم عفو درگزر کی تعلیم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے, ان کا سچا فرما بردار بنا دے. اور اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے. اطاعت کا مفہوم سمجھیں. اطاعت کا مطلب ہے جو رسول نے حکم دیا ہے اس کو کرنا, صرف کرنا نہیں, محبت کے ساتھ کرنا. ایک ہے کہ مجبوری میں کر لیا, کیا کروں, باس کا حکم ہے, نہیں کرا گا تو نکال دیا جاؤں گا, کارخانے سے نکال دیا جاؤں گا, دباؤ میں کر رہا ہے. نہیں, محبت سے کرنا. ہم اپنے نبی کو محبوب رکھتے ہیں اور یہ عمل بھی محبوب ہے. اور جو بندہ رسول کی اطاعت کر لیا, یعنی رسول کی محبت میں رسول کے حکم کی تعمیل کر لیا, تو اللہ کا اعلان ہے فقط اطاع اللہ, اس نے اللہ کا حکم مان لیا.
اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جو رسول کی اطاعت کر لیتا ہے, جو رسول اطاعت کا مفہوم یہی ہے کہ محبت میں رسول کے حکم کی تعمیر کی جائے. جو رسول نے ہمیں حکم دیا ہے, رسول کا جو فرمان ہے, رسول محبت کے ساتھ اس حکم کی تعمیر کی جائے, دباؤ میں نہیں, مجبوری میں نہیں, محبت کے ساتھ. اور جو اللہ کے رسول کی بات مان لے گا, اللہ نے فرمایا اس نے میری بات مانی. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو عفو و درگزر. آپ دیکھ لیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی زندگی ملاحظہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نبی کریم دعوت دین کے لیے قبیلوں کے پاس جاتے اور قبائل جو ہے ایمان نہیں لیتے بلکہ آپ کو ستاتے, برا بھلا کہتے, کوئی جادوگر کہہ دیتا, کوئی کچھ کہہ دیتا, کوئی کاہن کہہ دیتا, جس کو جو سمجھ میں آتا برائی سے. بلکہ آپ طائف کا واقعہ یاد کریں, جب طائف کے سرداروں کے پاس نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم اسلام کا پیغام لے کے دین حق کی دعوت لے کر گئے اور طائف کے قبائل کے سرداروں کو جا کر دین حق کا پیغام سنایا تو انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا, دین حق کو مانا نہیں. تو آپ مایوس نہیں ہوئے, واپسی میں بچوں کو لگا دیا, پاگلوں کو لگا دیا. وہ بچے جو ہے آپ کو پتھر مارتے, نشانہ لگا کر آپ کے ٹخنوں پر پتھر مارتے, اس قدر مارتے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم درد سے اسے پکڑ کر بیٹھ جائے. اور اتنا مارا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کا قدم انور جو ہے لہو لہان ہو گیا. آپ بتائیں ایسے عالم میں کہ نبی کا قدم لہو لہان ہے تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کا اس وقت کیسا ہوتا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ پہاڑ کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے, سلام عرض کرتا ہے, آپ انہیں حکم دیں تو پہاڑ کا فرشتہ طائف والوں پر جو ہے یہ پہاڑ سے کچل ڈالے اور ان کو ہلاک و برباد کر دے. مگر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی زندگی ملاحظہ کرے کہ دین حق کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے, طائف کے قبائل کے پاس گئے تھے, عبد یالیل کے پاس گئے اور کئی سردار کے پاس گئے, بچوں کو لگا دیا, بچوں نے پتھرے مار کے لہو لہان کر دیا. مگر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے کیا دعا کی, حضرت جبرائیل سے کہا کہ نہیں, یہ میری قوم مجھے پہچان نہیں رہی ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل سے انہیں پیدا فرمائے گا جن کے ہاتھ میں پرچم اسلام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نبی کی سیرت جاننے, سمجھنے اور نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے کس قدر جو ہے ہمیں عفو درگزر کرنے کا حکم دیا, بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو, جو تمہیں کچھ نہ دے, دینے سے اپنا ہاتھ روک لے تم اسے دو, جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ اس میں سلوک کرو. ایک روایت اس تعلق سے بھی سن لیں. حضرت سہل ابن معاذ ابن انس روایت کرتے ہیں اپنے والد سے, ان سہل ابن معاذ ابن انس نبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال افضل الفضائل ان تصل من قطعک وتؤتی من منعک وتصفح عمن شتمک. حضرت معاذ ابن انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اعلیٰ فضیلت, افضل الفضائل, سب سے اعلیٰ فضیلت کی بات یہ ہے کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے صلہ رحمی کرے, تو اس سے رشتہ جوڑ لے, جو تجھ کو دینے سے روکے تو اس کو عطا کر, اور جو تجھے گالی دے تو اسے درگزر کر دے, تو اسے معاف کر دے. یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیم. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عفو درگزر اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے حکمراں کے تعلق سے ارشاد فرمایا جو حاکم بن جائیں, لوگوں کے حاکم بن جائیں, عفو درگزر کا انہیں حکم دیا. ایک روایت سنیں,
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسنوا اذا الیتم فاعفوا عما ملکتم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں والی بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، حکمراں بنایا جائے، تم حکمراں ہو، جب حاکم بنایا جائے تو اپنے قول و فعل سے رعایا کے ساتھ بھلائی کرو۔ احسنوا اذا ولیتم، جب تم والی بنائے جاؤ، حکمراں بنائے جاؤ تو اپنے ہر عمل سے رعایا کے ساتھ جو ہے بھلائی کیا کرو، اور وَعْفُوا عَمَّا مَلَكْتُمْ، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے زیر نگراں ہیں، ان کو درگزر کیا کرو، درگزر کیا کرو، اپنے چھوٹوں کو درگزر کیا کرو، اپنے نوکروں، خادم کو، غلاموں کو، جو تمہارے ماتحت ہیں انہیں درگزر کیا کرو۔ آپ ذرا یاد کریں درگزر کے تعلق سے حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حال آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے بھائیوں نے بچپن میں ہی سب بھائیوں نے مل کر جو ہے ایک سنسان کنویں میں لے جا کر ڈال دیا۔ پھر ایک قافلہ آیا تو اس قافلے والے نے جب پانی نکالنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں سے باہر آئے تو ان بھائیوں نے مل کر اس قافلے میں بھائیوں کو بیچ دیا۔ اب بتائیں، والد سے سیر و تفریح کی اجازت لے کر گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں سے جب آپ باہر آئے تو قافلہ والوں کو بیچ دیا۔ کیا سلوک کیا ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ؟ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا اور ان کے بھائی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اناج کے غرض سے، اناج کے حصول کے غرض سے حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ اب تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، چاہتے تو وہ پرانا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے سلوک کیا تھا، کنویں میں ڈالا، قافلہ والوں کو بیچ ڈالا، اور آپ بادشاہ تھے اس کی سزا دیتے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو معاف فرما دیا، معاف فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت اکرمہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یا یوسف بعفوک اخوتک رفعت ذکرک فی الذاکرین، کہ اے یوسف تم نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، تجھے اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کی وجہ سے میں نے ذاکرین میں تیری رفعت بلند کر دی۔ رفعت ذکر کا فی الذاکرین، ذاکرین میں تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیرے ذکر کو بلند کر دیا ذاکرین میں۔ تو جو بھی اب وہ درگزر اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چرچا، اس کا ذکر بلند کر دیتا، بالا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، حسن یوسف تو یہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ظاہری حسن تو بے کمال با کمال ہے ہی ہے کہ اس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، مگر باطنی حسن تو یہ دیکھیں کیا کمال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے باطن کا حسن ہے کہ جب آپ اپنے بھائیوں پر پوری طرح مسلط ہو گئے، با اختیار ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کوئی آج تم پر کوئی بھی لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے طفیل عفو درگزر اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، عفو درگزر اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخری ایک روایت سنیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال بلغنا ان اللہ تبارک و تعالی یامر یوم القیامت منادیا فینادی علی من کان له ان اللہ شیء فلیقم فیقوم اہل العفو فیقافہم اللہ بما کان من عفوہم عن الناس۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا دنیا میں لوگوں کو درگزر کرنا آخرت میں کتنا کارآمد ہوگا۔
کتنا کارآمد ہوگا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک منادی کو یہ حکم دے گا کہ ندا کرو الا من کان لہ عند اللہ شیء فلیقم، کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی کا کوئی کچھ صلہ رہ گیا ہے تو وہ کھڑا ہو، کسی کا کچھ باقی رہ گیا ہے تو کھڑا ہو۔ فَيَقُومُ أَهْلُ الْعَفْوِ، تو جو دنیا میں عفو درگزر کرنے والے ہیں وہ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دنیا میں لوگوں کے عفو درگزر کرنے کی وجہ سے آخرت میں انہیں اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا، اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو عفو درگزر کے تعلق سے ہمیں تعلیم کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔